جنگل میں آج کرسمس ایو تھی۔ نہ جانے آج سینٹا کلوز مجھے کیا دے کر جائیں گے۔ کوکو بیٹا، آپ کا جو بھی گفٹ ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ گفٹ میں ملی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سندر ہوتی ہے۔ جنگل میں کرسمس کا دن آنے ہی والا تھا، اس لیے ہر کوئی پکشی کرسمس منانے کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ کوکو بیٹا، اپنے کرسمس ٹری کو اچھے سے سجا لینا۔ جتنا سندر آپ کا کرسمس ٹری ہوگا اتنے ہی اچھے اچھے گفٹ آپ کو سینٹا کلوز دے کر جائیں گے۔ مما، میں نے پوری تیاری کر لی ہے۔ میں مختلف رنگوں کی روشنیاں بھی لے آیا ہوں اور اپنے گھر اور کرسمس ٹری کو سجانے کے لیے ساری چیزیں بھی لے آیا ہوں۔ کالو جی، آخر وہ کون ہے جو ہر بار کرسمس ایو کو سارے غریب پکشیوں کے گھر میں گفٹ رکھ جاتا ہے؟ یہ راز تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں، مگر اس بار تو میں جان کر رہوں گا کہ آخر وہ ہے کون۔ کالو جی، ہمارے جنگل میں سب سے امیر پکشی کبوتر ہی ہے اور اس کی کوئی سنتان بھی نہیں ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، آج سے کبوتر اور کبوتری پر نظر رکھتے ہیں۔ مجھے پورا وشواس ہے وہ کبوتر اور کبوتری ہی ہیں جو سارے غریب پکشیوں کو گفٹ دیتے ہیں۔ چلو ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ آج بازار سے کون سا پکشی طرح طرح کے گفٹ خرید رہا ہے۔ ایسا سوچتے ہوئے کوا اور کوی جنگل کے بازار چلے جاتے ہیں۔ وہ بڑے والا ہیلی کاپٹر اس ڈبے میں ڈال کر پیک کر دیں۔ اور وہ سامنے والی گڑیا بھی، وہ گڑیا بہت اچھی ہے، آپ اس طرح کے کچھ گفٹ ہمارے لیے تیار کر دیں۔ گوری کوی اور کالو کوا پیچھے چھپے ہوئے سب دیکھ رہے تھے۔ تو پھر یہ یہی ہے، میں نہ کہتی تھی، ان کی اپنی تو کوئی سنتان ہے نہیں، یہ گفٹ کسے دینے کے لیے خرید رہے ہیں؟ اس بار یہ گفٹ پکشیوں کے گھر میں نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ گوری آج ہم یہ سارے گفٹ کبوتر اور کبوتری کے گھر سے چرا لیں گے۔ اور یہ سارے گفٹ ملیں گے ہمارے جگو کو، دوسرے غریب پکشیوں کو کیا ضرورت ہے ان گفٹس کی؟ کبوتر اور کبوتری بھی اپنے گفٹس کے سارے ڈبے پیک کرواتے ہیں اور انہیں ایک بیگ میں ڈال کر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ شام ہو جاتی ہے۔ لوسی، میں ندی سے پانی پی کر آتا ہوں اور آپ ان گفٹس کو نکال کر ان پر سب چھوٹے بچوں کا نام لکھ لیں۔ آج کرسمس ایو ہے، ہم آج رات یہ گفٹس غریب پکشیوں کے گھر میں رکھ آئیں گے۔ پھر کبوتر باہر چلا جاتا ہے اور لوسی کبوتری ان ڈبوں پر پکشیوں کے نام لکھتی ہے۔ سارا دن کام کرتے کرتے لوسی بھی تھک گئی تھی۔ جب تک پتی جی نہیں آ جاتے ہیں تھوڑی دیر سو جاتی ہوں، ویسے بھی آج کی رات ہم سے سو کہاں ہوگا، ہم نے یہ گفٹ بھی تو غریب پکشیوں کے گھر میں رکھنے جانا ہے۔ لوسی کبوتری ایسا سوچتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہے۔ کوا اور کوی جو صبح سے ہی ان کا پیچھا کر رہے تھے، موقع دیکھ کر ان کے گھر میں گھس جاتے ہیں اور سارے کے سارے گفٹ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور خالی بیگ وہی رکھ دیتے ہیں۔ جنگل میں آج کرسمس ایو تھی۔ نہ جانے آج سینٹا کلوز مجھے کیا دے کر جائیں گے۔ کوکو بیٹا، آپ کا جو بھی گفٹ ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ گفٹ میں ملی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سندر ہوتی ہے۔ گوری اور کالو اپنے گھر میں بیٹھے بہت خوش ہو رہے تھے۔ جب صبح جگو اٹھے گا تو اتنے سارے گفٹس دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ ہمارا جگو خوش کیوں نہیں ہوگا؟ کبوتر کے سارے گفٹ تو ہم اپنے جگو کے لیے چرا لائے ہیں۔ لوسی، چاند روشن ہے اور رات بھی گہری ہو گئی ہے، چلو گفٹ والا بیگ اٹھاؤ اور ہم سارے پکشیوں کے گھروں میں گفٹ رکھاتے ہیں۔ لوسی جیسے ہی بیگ اٹھاتی ہے، بیگ تو خالی تھا۔
آپ ایسا مذاق نہ کریں، اس میں تو گفٹ نہیں ہے، آپ نے ضرور گفٹ کہیں اور رکھے ہوں گے۔ میں ایسا مذاق نہیں کر سکتا، وہ سارے گفٹ کہاں چلے گئے؟ جنگل کے سبھی غریب پکشیوں کی خوشیاں کون چرا کر لے گیا؟ وہ دونوں پتی پتنی بیٹھے ایسے رونے لگ جاتے ہیں۔ روتے روتے لوسی کی نظر آسمان پر بادلوں میں جاتی ہے۔ ایک تیز روشنی ان کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، جو سیدھی ان کے گھر کی چمنی میں داخل ہوتی ہے۔ ہاں، میں سچ میں آ گیا، مجھے آنا ہی پڑا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں کیسے دیکھ سکتا تھا کہ اس بار غریب پکشیوں کو گفٹ نہ ملیں؟ وہ کوے بہت برے ہیں جو چرا کر لے گئے وہ گفٹ جو آپ غریب پکشیوں کو دینے کے لیے لائے تھے۔ آپ ہمارے گھر، یہ بہت بڑی خوشی ہے ہمارے لیے۔ یہ سارے گفٹ لیں اور انہیں بانٹ دیں ان بچوں میں جن میں آپ ہر سال بانٹتے ہو۔ آپ اچھے پکشی ہو، نیک دل ہو، خوشیاں بانٹتے ہو، اور ان کووں نے دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کی۔ میں انہیں کوئی سزا تو نہیں دوں گا، ہاں مگر وہ گفٹ جو وہ چرا کر لے گئے تھے وہ سارے راکھ میں بدل دیے ہیں میں نے۔ جاؤ اور دوسروں میں خوشیاں بانٹو، آج خوشیوں کی رات ہے۔ پھر سینٹا کلوز وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ کبوتر اور کبوتری بہت خوش تھے کیونکہ آج وہ پھر سے چھوٹے پکشیوں کو گفٹ دے سکیں گے۔ پھر وہ دونوں پتی پتنی اپنا بھیس بدلتے ہیں اور جنگل میں نکل جاتے ہیں۔ وہ سبھی پکشیوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور گفٹ رکھتے ہیں۔ کسی کو میٹھی چاکلیٹ ملتی ہے تو کسی کو کوئی کھلونا۔ صبح ہو جاتی ہے، کوکو جلدی سے اپنے کرسمس ٹری کے پاس آتا ہے۔ اسے کرسمس ٹری کے نیچے سے ایک ڈبہ ملتا ہے۔ مما مما، مجھے میرا گفٹ مل گیا، سینٹا کلوز نے اپنا وعدہ پورا کیا، مجھے میرا گفٹ مل گیا۔ بلبلا بھی بہت خوش تھا۔ گوری اور کالو بھی جگو کو جگاتے ہیں۔ اٹھو اٹھو جگو، اپنا کرسمس ٹری جا کر دیکھو، آج رات سینٹا کلوز تمہارے لیے ڈھیر سارے گفٹ دے کر گئے ہیں۔ جگو جلدی سے اپنے کرسمس ٹری کے پاس آتا ہے۔ وہاں ایک ڈبے میں ایک کھلونا تھا اور باقی سب ڈبوں میں مٹی اور راکھ تھی۔ کالو، یہ کیا ہوا؟ یہ سارے چوری کیے ہوئے گفٹ مٹی میں کیسے بدل گئے؟ مما، میرے ٹیچر بتاتے ہیں کہ برے کام کرنے سے سینٹا کلوز ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے چوری کی، اس لیے چوری کیے ہوئے گفٹ مٹی میں بدل گئے، مگر آپ چنتا نہ کریں، میں خوش ہوں کیونکہ یہی وہ گفٹ ہے جو سینٹا کلوز مجھے دینا چاہتے تھے۔ کوا اور کوی خود میں بہت شرمندہ تھے۔ کبوتر اور کبوتری آج پھر بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے اس بار بھی غریب پکشیوں کو خوشیاں دی تھیں۔